پاک فوج اور امریکی فوج کے درمیان 2 ہفتوں پر مشتمل مشترکہ فوجی مشقوں کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر PB میں باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ان مشقوں کا بنیادی مقصد انسداد دہشت گردی کے شعبے میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان باہمی ہم آہنگی، پیشہ ورانہ مہارتوں کا تبادلہ اور سیکیورٹی تعاون کو مستحکم کرنا ہے۔ PB میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی، جہاں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ مشقیں خطے میں امن و استحکام اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اسلام آباد اور لاہور بار ایسوسی ایشنز کے سالانہ انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد بار میں 6 نشستوں کے لیے 4000 سے زائد وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، جن میں 6 خواتین امیدوار بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب لاہور بار میں صدر اور سیکرٹری سمیت 8 نشستوں پر 27 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، جہاں پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ لاہور میں صدر کی نشست کے لیے آسمہ جہانگیر گروپ کے ادیب اسلم بھنڈر اور حامد خان گروپ کے عرفان حیات باجوہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ دونوں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ انتخابی عمل پرامن طریقے سے مکمل ہو سکے۔ مالی سال 2025 میں پاکستان کے سرکاری اداروں کے نقصانات میں 300% کا بڑا اضافہ ہوا ہے، جہاں بھاری خسارے میں چلنے والے اداروں کا نقصان گزشتہ سال کے 30.6 ارب روپے سے بڑھ کر 123 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی 153 ارب روپے کے نقصان کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ کوئٹہ الیکٹرک کو 58.1 ارب اور سکھر الیکٹرک کو 29.6 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستان ریلوے کو 26.5 ارب اور پاکستان سٹیل ملز کو 15.5 ارب روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگرچہ مالی نقصان کے پہلے نصف میں مجموعی نقصان 343 ارب روپے رہا، تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں مجموعی خسارے کی شرح میں 2% کی معمولی بہتری دیکھی گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کے انتخابات کا عمل یعنی ڈرافٹنگ 30 جنوری کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق PSL مینجمنٹ نے ڈرافٹ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور تمام معاملات کو جلد حتمی شکل دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس بار ڈرافٹنگ کی تقریب پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان شیڈول T20 سیریز کے دوران ایک روزہ وقفے میں منعقد کی جائے گی، جس میں تمام 8 فرنچائزز کے مالکان، کوچز اور اہم نمائندے شرکت کریں گے۔ مینجمنٹ کی جانب سے ڈرافٹ کے مقام اور حتمی تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے، جس کا مقصد لیگ کے آغاز سے ڈبل ٹیموں کی تشکیل کے عمل کو پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کرنا ہے۔ صدر حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کراچی کے باغ جناح میں جلسے اور سیاسی سرگرمیوں کے باضابطہ اجازت دے دی ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں تمام سیاسی جماعتوں کو سرگرمیوں کی مکمل آزادی ہے، جبکہ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے واضح کیا کہ سہیل آفریدی کو دورہ کراچی کے دوران تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی، تاہم انہیں قانون ہاتھ میں لینے سے گریز کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت کے اس خیر مقدمی رویے پر چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے شکریہ ادا کیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب وفاق اور صوبوں کے درمیان سیاسی تناؤ پایا جاتا ہے، مگر سندھ حکومت نے جمہوری روایات کے تحت سیاسی سرگرمی کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی کے زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کے اجلاس میں نیو اسلام آباد ایئرپورٹ، ایسکو اور سیپکو کی نجکاری کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ماڈل کو مسترد کرتے ہوئے اوپن بولی اور کنسیشن ماڈل اپنانے کی سفارش کی ہے۔ اجلاس میں حیدرآباد اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنیوں کے نجکاری کے لیے ٹرانزیکشن کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ مزید برآں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کے 51% حصص کی نیلامی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان مورگیج ری فائنانس کمپنی کی 4.2 ارب روپے کی کم بولی کو مسترد کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی ریفرنس قیمت 13.55 ارب روپے مقرر تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گرین لینڈ کی خریداری میں دوبارہ دلچسپی ظاہر کی ہے تاکہ اسے روس اور چین کے قبضے سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے ڈنمارک کو ڈیل کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان دونوں ممالک کو اپنا پڑوسی نہیں بننے دیں گے۔ وینزویلا کے معاملے پر صدر نے $100 ارب کی سرمایہ کاری اور وہاں کی تیل کی صنعت کی تعمیر نو کا منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت تیل کمپنیاں براہ راست امریکہ سے ڈیل کریں گی۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں اور پاکستانی وزیر اعظم نے بھی لاکھوں جانیں بچانے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مزید برآں انہوں نے ایران کو وارننگ دی کہ اگر وہاں مظاہرین کا عام قتل کیا گیا
تو امریکہ سخت مداخلت کرے گا، تاہم اس کا مطلب فوج اتارنا نہیں ہوگا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 2 میں ایک رہائشی عمارت کے فلیٹ میں گیس لیکیج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں عمارت کی پہلی منزل پر آگ بھڑک اٹھی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا، تاہم دھماکے کی شدت سے فلیٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال کے بزنس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے تاکہ دھماکے کی اصل وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔